کے دیوار سے مت توڑ دامن دے دیوار سے دیوار سے مت دیوار سے مت دامن دی دیوار سے مت دامن دی
दबा मंगदे राती वारसे मत तोड़दा मंगदे दीवार से ओ मत तोड़दा मंगदे दीवार से ओ मत तोड़दा मंगदे La
कोई मिसाल ऐसी घर में मिलती नहीं 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 कोई मिसाल ऐसी दीवार से उम्मत थोड़ी दा मंग के दीवार से उम्मत थोड़ी दा मंग दे दीवार से उम्मत थोड़ी दा मंग दे दीवार से दीवार से उम्मत थोड़ी दा मंग के दीवार से उम्मत थोड़ी दा मंग दे दीवार से उम्मत थोड़ी दा मंग दे दीवार से कर लेंगे हिमालय परे चलिया
ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا حضور خدا جب حسن میں ہو تو حسن بنتا ہے، خدا جب حسین ہو تو حسین بنتا ہے، اور خدا جب کسی پردے میں ہو تو فاطمہ تو زہرا بنتا ہے، اور خدا جب کسی مقام پہ ہو تب محمد مصطفیٰ بنتا ہے، اور خدا جب سب سے اعلیٰ ہو جائے تب وہ علی بنتا ہے۔ میں کل کیا سی کہ سرکار جو فرشتے ہیں آسمان سے وحی لے کے آتے ہیں، توجہ ہے صاحبان، بہت احسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرو، اللہ کرے کہ یہ بچہ سمجھ جائے، بزرگ سمجھ جائے۔ میں کہتا ہوں صاحب کل میں نے کہا تھا کہ فرشتے آسمان سے وحی لے کے آتے ہیں، وحی کے دو اقسام ہیں، ایک پیغام، دوسرا وہ پیپر پہ لکھی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں چٹ، زبان سے کہ یہ پیدل آ رہا ہے، میں کار پہ آیا ہوں، لیکن مجھ سے پہلے کیسے؟ اب پریشان تو ہو جائے گا نا۔ محمد مصطفیٰ اپنے بھائی علی کو بستر پہ سلا کر گئے، اللہ نے آسمان سے ایک براق بھیجا، محمد مصطفیٰ کی سواری کو بھیجا، محمد مصطفیٰ کو اس براق پہ سوار کیا مولا علی سرکار، اور کہا علی آپ بستر پہ سو جاؤ، علی آپ بستر پہ سو جاؤ۔ محمد مصطفیٰ پہلے آسمان پہ گئے، علی بستر پہ سو رہے تھے، محمد مصطفیٰ پہلے آسمان پہ گئے، علی بستر پہ سو رہے تھے، محمد مصطفیٰ دوسرے آسمان پہ گئے، علی بستر پہ سو رہے تھے، محمد مصطفیٰ تیسرے آسمان پہ گئے، علی بستر پہ سو رہے تھے، محمد مصطفیٰ چوتھے آسمان پہ گئے، علی بستر پہ سو رہے تھے، محمد مصطفیٰ پانچویں آسمان پہ گئے، علی بستر پہ سو رہے تھے، محمد مصطفیٰ چھٹے آسمان پہ گئے، محمد علی بستر پہ سو رہے تھے، محمد مصطفیٰ ساتویں آسمان پہ گئے، علی بستر پہ سو رہے تھے، علی بستر پہ سو رہے تھے۔ جب آسمان پہ پہنچے آواز سے بڑا مخاطب ہو کر کہا پروردگار ہمارا نیچے وعدہ ہوا تھا ہم ملیں گے، ہمارا نیچے وعدہ ہوا تھا ہم ملیں گے۔ اور محمد مصطفیٰ فرمایا جب وہ گفتگو کر رہے تھے، جب وہ گفتگو کر رہے تھے تب میں پہچان رہا تھا، جب وہ گفتگو کر رہے تھے تب میں پہچان رہا تھا۔ جیسے ہی محمد نے پردہ ہٹایا غیبت سے آواز آئی یا علی ادرکنی، ایسے پردہ ہٹایا آگے سے ہاتھ ظاہر ہوا۔ محمد نے کہا جب وہ گفتگو کر رہے تھے تب میں پہچان رہا تھا، جب ہاتھ آیا میں نے پہچان لیا۔ جب وہ گفتگو کر رہے تھے تب میں پہچان رہا تھا۔ اب محمد مصطفیٰ آسمان سے نیچے آئے، جیسے ہی فرش پہ آئے وہی ہاتھ علی کا تھا۔ یا رسول اللہ سناؤ کیسی رہی معراج؟ میں کہتا ہوں نبی کی معراج ہوتی ہے علی کو دیکھ کر، نبی کی معراج ہوتی ہے علی کو دیکھ کر۔ لوگ کہتے ہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے علی کے نام سے۔ اچھا جی، سرکار ممبر کوفہ پہ بیٹھے ہیں نا مولا علی سرکار، تو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو ایک پرندہ گزرا، سلام علیہ یا ابا عبداللہ السلام، سرکار سلام کیا، مولا نے فرمایا تم پر خیر جزا ہو، تم پر خیر جزا ہو۔ تو کچھ مومن تھے کچھ منافق تھے، جو مومن تھے انہیں خبر تھی علی ایسے سلام نہیں کہتے، علی ایسے سلام نہیں کہتے۔ کہا کہ یا علی یہ کس کو کہا؟ کہا ایک پرندہ گزرا ہے آسمان کی طرف، اس سے کہا ہے اللہ تمہیں خیر جزا عطا فرمائے۔ کچھ لوگ نعوذ باللہ غفلت کی حالت میں علی کا بغض اس کا دماغ خراب کر چکا تھا، اس نے کہا ہو سکتا ہے معاذ اللہ علی اپنی فضیلت اور فضائل بیان کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ آپس میں یہ سوچ رہے تھے، علی سن رہے تھے، وہ آپس میں سوچ رہے تھے، علی سن رہے تھے۔ علی کا سننا تھا، آسمان سے اس پرندے کو آواز دی من اتلی، وہ ہاتھ پہ آ کر بیٹھ گیا۔ وہ پرندہ ہوا میں
اصحاب کہتے ہیں کہ ہم نے پوری تاریخ میں، پوری جگہ میں، پوری دنیا میں ایسا پرندہ نہیں دیکھا ہم نے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تم علی بادشاہ فرمایا کہ میں نے آپ کو کہا خیر جزا ہو آپ پر. یہ میں نے کیوں کہا؟ کہا مجھے پھر وہ زبان عطا کر کہ جو اس دنیا کو سمجھ میں آئے، تمہارے اصحاب سمجھائے. میں کہتا ہوں پرندہ علی سے کہہ رہا ہے زبان عطا کر. بابا جی توجہ چاہتا ہوں، پرندہ علی سے کہہ رہا ہے زبان عطا کر تاکہ اصحاب کو پتہ چلے. کہا پھر کیا؟ کہا جی میں آسمان سے گزر رہا تھا تو میں نے سلام کیا، دونوں پروں کو اپنے سر پہ رکھ گیا، یا ابا عبداللہ سلام، میرا سلام ہو. کہا تو پھر آسمان پہ کیوں سلام کر رہا؟ کہتے میں اکیلا سلام کرنے کے لیے تھوڑا آیا ہوں، میں آسمان کے ذریعے اکیلا تو نہیں آیا ہو. کہا تو پھر کون آیا ہے؟ کہتے جب آپ ممبر کوفہ پہ آتے ہو نا، جب آپ ممبر کوفہ پہ آتے ہو آسمان میں ندائیں بلند ہوتی ہے کہ جس نے اللہ کی زیارت کرنی ہو، جس نے اللہ کی زیارت کرنی ہو ممبر کوفہ پہ آ جائے. فرشتے بھی آ جاتے ہیں، فرشتے بھی آ جاتے ہیں، ملائکہ بھی آ جاتے ہیں، پرندے بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ یا علی آپ ہو عین اللہ، یا علی آپ ہو وجہ اللہ، یا علی آپ ہو لسان اللہ. توجہ، یا علی آپ ہو لسان اللہ. اس لیے سارے کے سارے پرندے آپ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. تو فرمایا اچھا آپ زیارت کر کے واپس جا رہے ہو؟ کہتے جی بالکل واپس. علی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، پرندے نے پرواز کی، پرندے نے پرواز کی. اصحاب نے کہا یا علی یہ آپ ہی تو کہتے ہیں یہ پرندہ زمین میں پہلی مرتبہ آیا ہے اور مہمان بن کر آیا ہے، نہ آپ نے کوئی خدمت کی، نہ کھانا دیا، نہ پانی دیا. توجہ چاہتا ہوں بھائی جان، نہ پانی دیا نہ کھانا دیا. علی نے پھر پرندے کو آواز دی، پھر پرندہ ہاتھ پہ آ کر بیٹھا. پھر پرندہ جو کہتے ہیں نا رازق، ہم سے پوچھ رازق کون ہے، ہم سے پوچھ خالق کون ہے. پرندہ ہاتھ پہ آ کر بیٹھا. کہا یہ صحاب کہتے ہیں کہ آسمان سے آیا ہے، تمہاری کوئی خدمت نہیں، تمہاری کوئی خدمت نہیں، نہ پانی نہ دانا کچھ بھی نہیں کھایا. کہتا یا علی تمہاری قسم ہے، یا علی تمہاری قسم ہے، آسمان پر رہتے ہیں، آسمان پہ رہتے ہیں، غلط پڑھوں تو علی معاف نہ کرے، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو. پرندہ کہتا یا علی جب مجھے بھوک لگتی ہے تب آپ پر درود پڑھتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے آپ کی ولایت کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں. تو پرندے مولا علی سرکار دے دشمناں تے لعنت کردے نے تے کچھ کہندے نے جی علی ساڈے ورگا، علی ساڈے ورگا. وہ آپ اپنے پیو ورگا نہیں. سمجھ آ رہی میری گل دی یا نہیں؟ اچھا سرکار دوسری گل کہ رازق کون ہے؟ امام رضا علیہ السلام دا دورہ صلوات پورے محمد والے نے. آٹھویں امام کا دور ہے، آٹھویں امام کا ایک صحابی ہے، نام اس کا عبداللہ ہے. یہ رازق کی بات ہے. ہم علی علی کرتے ہیں، ہم سکون سے رہتے ہیں، دنیا کی کوئی پرواہ ہمیں نہیں ہوتی. بابا جی آٹھویں امام کا دور ہے. امام رضا علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، عبداللہ اس کا نام ہے. کافی عرصہ اپنا علی کے 8ویں پتر کی اس نے ڈیوٹی کی اور پھر کہتا ہے کہ مولا اگر اجازت ہو تو میں وطن گھر چلا جاؤں کچھ دنوں کے لیے. معصوم فرمایا بالکل چلے جائیں. اس نے ارادہ کیا، دروازے سے باہر جانے لگا. معصوم فرمایا کچھ چاہیے تو مانگ لو. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ کچھ چاہیے تو مانگ لو. فرمایا ہاں گھر کے حالات تھوڑے سے ناساز ہے. معصوم آپ علم غیب جانتے ہیں، مجھے تھوڑا سا رزق مل جائے، جب تک میں وہاں رہوں تب تک میرے بچے کھاتے رہے، کیونکہ جب میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں میری فکر ختم ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ معصوم فرمایا جاؤ اس دروازے کے پیچھے ایک میری جتی کا پاؤں پکڑا وہ لے جاؤ. یعنی کہ جتی کا پیر وہاں سے پکڑا تو سر پہ رکھا تو سفر کرنا شروع کیا. جنگل سے گزر ہو رہا تھا تو سرکار کا دوسرا صحابی
معروف نامی، توجہ میری طرف کیجیے گا، معروف نامی سرکار کا صحابی ہے، وہ جنگل سے آ رہا تھا کہ 100 اونٹنیوں کی مہار اس کے ہاتھ میں تھی، اور جب 8ویں امام نے جوتا دیا نا تو کہا تھا تمہاری 7 نسلیں اس جوتے کی صدقے پلے گی، یعنی کہ 7 نسلیں تک یہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ بابا جی یہ سوچ اس کے ذہن میں تھی، جنگل میں گزر رہا تھا، سرکار کا ایک صحابی، سرکار کا دوسرا صحابی، نام ہے اس کا معروف، کیا نام ہے؟ معروف، وہ 100 اونٹنیوں کی قطار ہے لے کر آ رہا، اور جو سرکار کا پہلا صحابی تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اس نے جوتا سر پہ رکھا، جنگل سے گزر رہا تھا، ایک ساتھ ملے، اس نے کہا جوتا سر پہ کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا حجت کا ہے اس لیے سر پہ رکھا ہے، حجت کا ہے اس لیے سر پہ رکھا ہے۔ اب اس مہار نے کہا کہ کیا آپ اس جوتا کو مجھے سیل کرو گے، مثلا کہ مجھے بھیج دو گے؟ تو عبداللہ نے کہا کیوں نہیں، ہاں اگر مناسب قیمت پر ہو، اگر مناسب قیمت پہ ہو میں کیوں نہیں آپ کو دوں گا۔ سرکار نے جوتا دیا معروف نامی کو، اس نے 100 اونٹنیاں زیورات کے ساتھ دادی ہوئی عبداللہ کے ہاتھ میں۔ جب معصوم کی بات اس کے ذہن میں آئی، تمہاری 7 نسلیں، سمجھ آ رہی میری بات کی، تمہاری 7 نسلیں اس جوتی کے صدقے پلے گی، 7 نسلوں سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اب وہ جوتا علیہ سر پہ رکھی، معصوم کے پاس آیا، توجہ کیجیے میرے ساتھ، جوتا سر پہ رکھی، معصوم کے پاس آئے، معصوم فرمایا یہ جوتی کہاں سے لی؟ کہا فلاں فلاں سے، وہ آپ کا صحابی ہے، فلاں فلاں جنگل سے گزر رہا تھا۔ معصوم فرمایا کتنے کی لی ہے؟ فرمایا میں نے 100 اونٹنی لی ہے، سونے زیورات کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ معصوم فرمایا آپ نے اسے لوٹ لیا ہے، آپ نے اسے لوٹ لیا ہے، اتنی زیورات دینے کے باوجود بھی میری نولین، میری جوتی کی قیمت پھر بھی اس سے زیادہ تھی۔ یہ بیان کر رہے تھے، ایران میں کوئی مجتہد تھا، ایک عالم تھا، وہ کھڑا ہوا، نام اس کا محمد تقی بجھت ہے، ایران میں جتنی اس کی تقلید چل رہی ہے میں کہتا ہوں کسی مجتہد کی نہیں ہوگی، کسی مجتہد کی نہیں ہوگی، کسی مجتہد کی اتنی تقلید نہیں ہوگی۔ وہ کہتے بابا جی بغیر استخارے کے سوال کا جواب نہیں دیتے تھے۔ اس نے کہا جو معروف نامی لڑکا تھا، پھر اس نے معصوم کی جوتی کا کیا کیا؟ کہا ہر وقت اسے اپنے پاس رکھتے تھے، ہر وقت اسے اپنے پاس رکھتے تھے۔ کہتے پھر ہمیں بتا کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تب جوتا کہاں ہوتی تھی؟ توجہ کیجیے، توجہ، جب وہ نماز پڑھتے تھے تب جوتا کہاں ہوتی تھی؟ استخارہ کیا، اب انہیں پتا چلا کہ اب معصوم کا حکم ہے، جواب دینا واجب ہو گیا ہے۔ کہتے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے قیام کی حالت میں ہوتے جوتا سر پہ ہوتی تھی، قیام کی حالت میں ہوتے جوتا سر پہ ہوتی تھی، رکوع کی حالت میں ہوتے جوتا سر پہ ہوتی تھی، سجدے کی حالت میں ہوتے تھے، سجدے کی حالت میں ہوتے جوتا سر پہ ہوتی تھی، تشہد کی حالت میں ہوتے تھے جوتا سر پہ ہوتی تھی۔ میں کہتا ہوں کم بخت ملا تو کیوں کہتا ہے علی کے نام سے نماز باطل ہو جاتی ہے، علی کے نام سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ علی کے 8ویں بیٹے کی جوتا نماز میں آئے تب باطل نہیں، علی خود نماز میں آئے باطل کیسے؟ اب سمجھ آ رہی ہے سرکار گفتگو دی؟ ایویں کوڑو نہ کہی جایا جی کدھرے، جو سمجھ آندی تے پھر بولیا جائے۔ علی دے 8ویں پتر دی تے سرکار میں تعارف کروایا کہ مالک دے جڑے مشیت اللہ نے رازق بھی نے تے خالق بھی نے، سمجھ آ رہی میری گل دی؟ تے سرکار جدو اے بادشاہیوں نے صرف مولا علی نے کتب ولایت نے، کتب ولایت یہ کون نے؟ کتب ولایت
میں بالکل چھوڑ رہے ہیں فضائل، تسی ان توجہ کرنے کہ مولا علی سرکار قطب ولایت، قطب ولایت، قطب ولایت، کیونکہ جو سرکار اللہ دی ذات نے پانی نو خلق کیتا سی نا زمین تے اوتے پہلو پانی دا فرش بچھایا سی، جدو اللہ نے پانی خلق کیتا پانی چ غصہ جلال آیا تے پھر پانی دی کیا بات من ہوا غالب، من ہوا غالب، مجھ سے طاقتور کوئی چیز نہیں ہے، پھر اللہ کو جلال آیا، اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، پھر زمین میں سختی آئی، اس نے کہا من ہوا غالب، مجھ سے طاقتور کچھ بھی نہیں ہے، پھر اللہ کو سختی آئی، اللہ نے پہاڑ زمین پر گھیٹ دیے، پہاڑ کا گھاٹنا تھا، پھر پہاڑوں میں سختی آئی، من ہوا غالب، پھر اللہ نے لوہے کو خلق کیا، پھر اللہ نے لوہے کو پیدا کیا، جو لوہے نے پہاڑوں کو بھی توڑ دیا، پھر لوہے میں سختی آئی، من ہوا غالب، پھر من ہوا غالب، اللہ کو سختی آئی، اللہ نے پھر آگ خلق کی، پھر اللہ نے آگ خلق کی جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، پھر آگ میں سختی آئی، من ہوا غالب، کوئی ہے مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، پھر اللہ نے بارش نازل کی جو آگ کو ختم کر دیتی ہے، پھر بارش میں سختی آئی، من ہوا غالب، کوئی ہے مجھ سے زیادہ طاقتور، اللہ نے ہوا کو خلق کیا، ہوا کو جہاں مرضی بارش کو لے جائے، نوٹوں سے ہی نہیں ہوتا، پھر ہوا میں سختی آئی، من ہوا غالب، پھر اللہ نے آسمان خلق کیا، بادل بنے تو ہوا چلتی ہے، بادل بنے تو ہوا چلتی ہے، پھر بادل میں سختی آئی، من ہوا غالب، پھر اللہ نے موت کو خلق کیا، پھر اللہ نے موت کو، قیامت کے دن زمین کو بھی موت، چاند کو بھی موت، آسمان کو بھی موت، پھر اللہ نے کہا اللہ میں سختی، آسمان میں سختی آئی، من ہوا غالب، پھر اللہ نے موت کو خلق کیا، پھر موت میں سختی آئی، من ہوا غالب، پھر اللہ نے امر کو خلق کیا، انا امر پہ علی، اپنے ابی طالب علی کے امر کو اللہ نے خلق کیا۔ میں کہتا ہوں جب تک علی کا امر نہ ہو تب تک مومن کو موت نہیں آتی، بغیر امر کے موت نہیں آتی مومن کی، بغیر علی کے نماز کیسے ہو جاتی مومن کی؟ سرکار صلوات پر محمد و علی محمد کی ذات پر۔ اصل بندیاں نو جنہیں بھی احباب خلوص نیت دے نال نا جناب وہ تے اجر عظیم لے جان گے، جڑے آئے نا کتے اور مقصد واسطے وہ اپنا اور ہی مقصد لے کے جان گے۔ تے اس مجلس سے صرف تسی نہیں بیٹھے، 1 لاکھ انبیاء دی قطار تے اللہ دے جنہیں بھی ملائکہ، جنہیں بھی فرشتے نے، اللہ دی ہو بسو جنہیں بھی عبادت گار مخلوق اور ساری دی ساری مولا حسین دی صف تے آن کے بیٹھتی ہے۔ میں کہنا سرکار بہار النوار دے وچ مولانا باقر مجلسی صاحب فرماندے نے کہ اگر مجلس چ آن والے بندے دی او اکھ ہوئے نا صف ازال ویکھن واسطے، تے میں کہنا سرکاروں مجلس تے امام بارگاہ دے دروازے تے باہر والی سائڈ تے بیٹھ جاوے، رش نہ نظر آندا سرکار، کتے انبیاء بیٹھے نے تے کتے فرشتے بیٹھے نے۔ صرف گل یہ کہ ساڈے کولو اکھ نہیں ہے کہ میں دعا مانگدا پروردگار سانو او اکھ دے، تے اج حکم کہ انہاں جوڑیاں دی شہادت کہ جیڑے کربلا تو پہلے شہید کیتے گئے ہیں، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ مسلم کی جوڑی نو کی قبر آج بھی کبھی اللہ لے جائے ہر مومن کو، ہر مومنات کو، آج بھی قبر پہ جا کر دیکھنا بالکل ایسے ہی محسوس ہوگا کہ جیسے ابھی تک بازو گلے میں ڈالے ہوئے سوئے ہوئے ہیں۔ اجرو من اللہ، اجرو اللہ آپ کی ہائی قبول فرمائے۔ بابا جی ایک روایات میں ہے کہ جناب امیر مسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کو قاضی شورا کے گھر میں چھوڑا، تو ایک رات اتر قیام کیا،
انہوں نے کہا کہ زیاد کی فوج دہشت گردوں کے ساتھ آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں آپ کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ روز محشر میں نے شکل دکھانی آپ کی نانی زہرا کو، میری وہ شفاعت گار ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں مدینے کی طرف آپ کو بھیج دوں۔ اب کی تو اس نے نیکی تھی بابا جی کہ اپنے جناب مسلم کی جوڑی کو سیدھے رستے پہ کھڑا کیا، کہا کہ یہ رستہ جاتا ہے مدینے کو، چلے جاؤ۔ اب چلتے سفر کیا، مگر ابن زیاد کی لائنوں نے، جاسوسوں نے جناب مسلم کی جوڑی کو قید کیا اور زندان میں لا کر چھوڑ دیا۔ اجرکم من اللہ، زندان میں لا کر چھوڑ دیا۔ تو آپس میں ایک شہزادے کی سن ہے 6 سال، دوسرا شہزادہ ہے 8 سال کا، ایک دوسرے کے گلے میں ایسے بائیں ڈالی ہوئی ہے، چیخیں مار مار کے رو رہی ہے، 3 دن کے پیاسے 4 دن کے بھوکے، آواز کیا آ رہی ہے، اماں جان اب کہاں ہے ماما عباس، کہاں ہے عباس؟ بڑے قصے سناتے تھے، دیکھ 3 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا، اور دیکھ 4 دن سے ہم نے کچھ نہیں پیا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ زندان میں بیٹھے رات کا وقت ہوا، سرکار ایک شخص آیا، معروف نامی، جو قید خانے میں رہتا تھا نگرانی کے لیے، رات کا وقت تھا، اس نے دیکھا کہ دونوں شہزادے رو رہے ہیں، اس نے چراغ جلایا تو وضاحت نہیں پوچھی، تو وہ رو رہے تھے، تو جیسے ہی جانے لگے بڑے شہزادے نے کہا قید سے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم انہیں بتا دیں کہ ہم کون ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں رہا کر دے۔ اجرکم من اللہ۔ بچے تھے نا، عجیب خیالات آتے تھے، کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوگا نا مدینے جانے کا۔ میں کہتا ہوں سرکار جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ محمد والے محمد کے فرزند ہے، آل ہے، زہرا کے نواسے ہیں، علی کے نواسے ہیں، محمد کے نواسے ہیں، مسلم کے بیٹے ہیں، تو بڑا شہزادہ آیا، اس نے آواز دی، اس نے کہا کہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ آیا اس لہجے میں تھا، اس نے کہا اگر کھانے پینے کی بات ہو تو جو دن کا سپاہی ہوتا اسے کہا کرو۔ ہاتھ جوڑ کہتا میں کھانے کی بات نہیں کر رہا، میں پینے کی بات نہیں، کئی دن سے میں قید خانے میں تڑا ہوں، میرا دل پریشان ہے، میرا دل ہے میں کچھ باتیں آپ سے کروں۔ کیا باتیں کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ مجھے یہ بتا کہ یہاں اس مزدوری کیا، اس نوکری کی مزدوری کیا لے رہا ہے؟ اس نے کہا آپ اس نوکری کی مزدوری سے کیا لینا ہے؟ کہتے مجھے بتا فلاں، میں فلاں دینار فلاں درہم لیتا ہوں۔ تو چھوٹے شہزادے نے کہا کہ اگر ہم اس سے زیادہ آپ کو دیں کیا ہمیں رہا کر دے گا؟ کیا اس سے زیادہ دیں؟ تو اس نے کہا پلیز، اس نے کہا کہ اگر آپ اتنے ہوتے ہم سے زیادہ دینے والے تو پھر قید میں کیوں آتے؟ اجرکم من اللہ۔ ہمیشہ قید میں غریب آتا ہے، مسلمان یاد رکھنا، ہر بندہ قید میں نہیں جاتا، غریب جاتے ہیں۔ اچھا جب وہ کہا نا کہ میں اب تو زیادہ، کہتے اب کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کہتے کہ نہ پوچھ، ہماری نانی کے دولت سے مدینہ چلتا رہا، محمد کی دولت سے مدینہ چلتا رہا، بابا کی تلوار سے مدینہ چلتا رہا، ماما عباس کی تلوار سے مدینہ چلتا۔ کہتے کہ پھر آپ مجھے بتائیں اپنا تعارف کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے اس نے کہا مجھے اپنا تعارف فرمائیں۔ کہتے مدینے میں محمد ہے، کہتے ہیں میں نے اس کا کلمہ پڑھا ہے۔ مدینے میں علی ہے، کہتے وہ میرا امام ہے۔ مدینے میں حسین ہے، کہتے آنے والے وقت کا امام ہے۔ کہتے مدینے میں سیدہ رہتے، کہتے میری وہ شہزادی ہے۔ پھر پہچان میں اسی محمد کا نواسہ ہوں، پہچان ہم اسی محمد کے نواسے ہیں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ پہچان میں اسی محمد کا نواسہ ہوں، پہچان میں اسی زہرا کا نواسہ ہوں۔ بابا یہ کہا سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ منزل کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، سورج طلوع ہونے سے پہلے اس نے کہا کہ میں مجھے معاف کرنا، روز محشر والے دن اپنی دادی سے کہنا میری شفاعت کر دینا، میری شفاعت، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں ٹھوکر ماری ہے زیاد کی نوکری پر، میں سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ کو مدینے کی طرف روانہ کروں گا۔ میں کہتا ہوں بابا جی اس نے جیسے ہی باہر نکالا سورج کے ہونے سے پہلے اپنی انگوٹھی دکھا، یہ فلانا رستہ ہے، فلانے رستے کی طرف چلے جاؤ، وہاں میرا اسد نامی بیٹا ہے، اسد نامی کے پاس چلے جانا، وہ 2-3 دن اپنے پاس رکھے گا، آپ کی مہمانازی کرے گا، جب 3-4
4 دن کے بعد ہو جائیں گے نا تو پھر آپ اپنے مدینے میں چلے جانا، آپ اپنے مدینے میں چلے جانا۔ جیسے ہی دونوں مسلم کی جوڑی نے سفر کرنا شروع کیا تو چلتے چلتے دن کا چڑھا ہوا دریا کے کنارے پہ پہنچے، تھک گئے تھے، کہا دن میں چلے تو ہمیں مسلمان پکڑ لیں گے، ہمیں مسلمان پکڑ لیں گے۔ جس کے چھوٹے بچے ہیں اپنے ذہنوں میں تصور رکھیے گا، ہمیں مسلمان پہچان لیں گے۔ ساتھ ایک درخت تھا، دونوں شہزادے درخت کے اوپر بیٹھ کے، ایک عورت آئی سرکار، جیسے اس نے پانی بننے کی کوشش کی نہ، دیکھا تو 2 چاند پانی میں نظر آ رہے تھے۔ اس نے یوں آنکھ بنوں سے درخت کی طرف دیکھا شہزادوں کو کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ پتہ چلا آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو سرکار انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمانوں سے ڈرے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے مارے ہوئے ہیں، مسلمانوں نے ہمارا بابا شہید کر دیا ہے۔ رو کے کہتی ہے کہ کہیں آپ مسلم کی جوڑی تو نہیں ہے، کہیں آپ مسلم کی جوڑی تو نہیں ہے؟ کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہتے پورے کوفہ میں ندا بلند ہو رہی ہے، پورے کوفہ میں ندا بلند ہو رہی ہے، مسلم کی جوڑی جہاں بھی ہے ہمیں نظر آنی چاہیے، مسلم کی جوڑی جہاں بھی ہے ہمیں نظر آنی چاہیے۔ بابا جی میں چھوڑ رہا ہوں مصعب کو، کہتی جب یہ اعلان سنا نا مسلم کی جوڑی جہاں بھی ہے، میں نے دل میں تصور کیا اللہ جانے شریفوں کے گھر چلے جائے، اللہ جانے شریفوں کے گھر میں چلے جائے۔ جیسے ہی مسلم کی جوڑی کو نیچے اتارا اپنے گھر لے کر گئی، اپنے گھر لے کے جا کر مسلم کے شہزادوں کے کپڑے نئے پہنائے، بالوں میں کنگھی کی۔ چھوٹا شہزادہ چیخے مار کے رونے لگا، چیخے مار کے بلند کی کہ کاش کہیں اماں ہوتے، یہ کام مدینے میں اماں کرتی تھی، اور اماں دیکھ تیرے سینے پہ سوتا، آج میں فرش پہ زمین پہ سو رہا ہوں، پتھروں کا تکیہ بنا کے سو رہا ہوں۔ بابا جی جب رات کا وقت ہوا اس عورت نے دونوں شہزادوں کو اوپر والے کمرے میں بند کر دیا۔ اس کا شوہر لائن آیا، اس نے آتے تلوار زمین پر ماری، اس نے کہا کیسا کام وقت ہوں، پورے دن سے مسلم کی جوڑی کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے مسلم کی جوڑی نہیں مل رہی، مجھے مسلم کی جوڑی نہیں مل رہی۔ کہا کس کے لیے؟ کہا کاش کہیں مل جاتی، کاش کہیں مل جاتی، آج منہ مانگا انعام لے لیتا، آج منہ مانگا علم۔ اس کی زوجہ نے کہا لعنت ہو ایسی دولت پر، لعنت ہو ایسی دولت پر جو معصوم بچوں کی جان لے کر ملے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات ہو رہی تھی، رات کا وقت ہوا تھا، ایک چھوٹا شہزادہ سو گیا، اس نے سوتے ہوئے دیکھا خواب میں ماں پاس آئی ہے، چیخے مار کر اٹھا، وہ چیخے مار کے اٹھنا تھا، اس زوجہ کا شوہر تلوار لے کر پورے گھر میں ڈھونڈنا شروع کیا، پورے گھر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی زوجہ نے کہا کیا ہوا؟ کہتے بچے کی رونے کی آواز سن رہا ہو۔ کہا ہمارا نہیں ہے، ہو سکتا ہمسایوں کا ہو۔ کہتے چپ کر، مجھے بیوقوف نہ بنا، جب سے یہ رو رہا ہے اگر ہمسایوں کا ہوتا اس کی ماں چپ کرواتی، اس کا رونا بتا رہا ہے چپ کرانے والا کوئی نہیں ہے۔ وعلی محمد نار علی مظہر العجائب تجدہ وانا لکا فی النوائب وکل ہمن وغمن وسید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی ولا تدرکنی فی سبیل اللہ۔ حاذا آدم، حاذا خالق آدم، حاذا ابراہیم، حاذا خالق ابراہیم، حاذا اسماعیل، حاذا خالق اسماعیل، حاذا موسیٰ، حاذا خالق موسیٰ، حاذا عیسیٰ، حاذا خالق عیسیٰ، حاذا صلاة المومنین، حاذا صیام المومنین، حاذا سجود المومنین، حاذا رکوع المومنین، حاذا قبلۃ المومنین۔ جتنا جتنا آپ کے ذہنوں میں جناب مولا ابوالفضل عباس کا مقام بلند ہے اتنی اونچی صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ممبر کے قریب آ جائیں، اگر مجلس میں آئے ہیں تو آپ بھائی، آپ کو کہہ رہا ہوں آ جائیں، لال شرٹ والے بھائی آ جاؤ قریب آؤ، آپ سردار بھیا آپ ممبر کے قریب آ جاؤ، ایک ماحول بن جائے گا، ورنہ جہاں بیٹھے ہو سلامت رہو۔ اجازت بات شروع کریں۔ صلوات ایسی پڑھیں کہ آپ کی صلوات کے جذبات دیکھ کے نجف کا شاہ آپ کی طرف دیکھ کے مسکرا پڑے۔ دوسری صلوات ایسی پڑھیں کہ صف معرفت سے اٹھنے سے پہلے ہر مومن کے دل کی نیک حاجات پوری ہو جائے۔ چوتھی صلوات ایسی پڑھیں کہ اگر سیدہ حجاب اللہ کو اپنے مقدمے کے لیے آپ کی آوازوں کی ضرورت پڑے تو آپ کتنی اونچی آواز میں محمد مصطفیٰ کی طیب اور طاہر بیٹی کے حق میں گواہی دیں گے، اتنی اونچی صلوات کی تلاوت فرمائیں۔
پانچویں اور آخری صلوات ایسی پڑھیں کہ آپ کی صلوات کے جذبات فیصل آباد حجویری ٹاؤن کا سر سکینہ میں نہ رہے، یہاں سے ہوتے ہوئے لاہور سیدہ کے حرم میں چلے جائے، سیدہ کے حرم سے آپ کی صلوات کے جذبات مکہ چلے جائے، مکہ سے مدینہ چلے جائے، مدینہ سے بقیہ چلے جائے، بقیہ سے شام چلے جائے، شام سے نجف چلے جائے، نجف سے کربلا چلے جائے، کربلا سے کاظمین چلے جائے، کاظمین سے بغداد چلے جائے، بغداد سے سامرا چلے جائے، سامرا سے خراسان چلے جائے، خراسان سے مشہد چلے جائے، مشہد سے قم چلے جائے، قم والی بی بی کے روزے کا طواف کرتے کرتے تمہاری صلوات کے جذبات عرش الہیہ پہ چلے جائے۔ اللہ کہے جبرائیل دیکھ آج جو فرش پہ بیٹھ کے 5 محرم کو مجھے بچانے والے کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ کی لکیریں چیک کر، رزق نہیں تو رزق دے دے، اولاد نہیں تو اولاد دے دے، مال نہیں تو مال دے دے، اپنی تمام حاجات پوری کروانے کے لیے بواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے گفتگو شروع کریں؟ مجھے نہیں پتا میں نے کیا پڑھنا ہے، آپ نے کیا سننا ہے۔ میں پہلا مصرع پڑھتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں مجھے کیا پڑھنا ہے۔ وہ سمجھا کہ میں بے ردا ہو چکی ہوں، فضائل کا جملہ، اور میں نے ہمیشہ عقیدت کی نوکری کی ہے اور عقیدہ ہی پڑھا ہے، بندے 2 بیٹھے ہوں، 4 بیٹھے ہوں، 5 بیٹھے ہوں، 6 بیٹھے ہوں، جتنے مرضی بیٹھے ہوں، بات ہمیشہ عقیدت کی ہے۔ جتنے تم بیٹھے ہو نا، مجھے غازی کے عباس علم کی قسم جہاں سے پڑھ کے آؤں نا، اتنے بندے مجھے لینے چھوڑنے آتے ہیں، لیکن میں تمہیں کم نہیں سمجھ رہا ہوں، تم بہت زیادہ ہو۔ یہ بندے ذکر بندوں کا محتاج نہیں ہے، بندے ذکر کے محتاج ہیں، لیکن سماعت والا ایک بندہ بھی بیٹھا ہو نہ پڑھنے والے کا اس کے ساتھ دل لگ جاتا ہے۔ میں پہلا مصرع عمران بھائی کہنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون بولے کون نہ بولے، جو سیدہ عالیہ بی بی کو تھوڑا سا جانتا اس کا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھا کہ میں بے ردا ہو چکی ہوں۔ ہر بندے کو پتا ہے مجھے مجلس میں بولنے کی عادت نہیں ہوتی ہے، لیکن جو علی کی اس بیٹی کے ذکر میں بولتا ہے، علی اسے امام بارگاہ کی حدود سے باہر نکلنے سے پہلے اس کے دل کی تمام نیک حاجات پوری کر دیتا ہے۔ بس اس نیت سے بول لینا کہ علی تمہیں خالی نہیں جانے دے گے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھا کہ میں بے ردا ہو چکی ہوں، وہ سمجھا کہ میں بے ردا ہو چکی ہوں۔ عالیہ بی بی وہ سمجھا کہ میں بے ردا ہو چکی ہوں، میں اپنی حیا میں خدا ہو چکی ہوں۔ آپ جی ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، غازی عباس آپ کو سلامت رکھے۔ یا علی وہ سمجھا کہ میں بے ردا ہو چکی ہوں، میں اپنی حیا میں خدا ہو چکی ہوں۔ علی کی بیٹی کی فضیلت کا جملہ سننا، لوگ اکثر منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ علی کی بیٹی بہادر تھی، علی کی بیٹی بہادر تھی۔ نہ، جناب امیر کا فرمان ہے بہادری مرد کا زیور ہے، یہ مرد کو اچھی لگتی ہے۔ علی کی بیٹی بہادر نہیں تھی۔ 6 میں مولا سے پوچھا گیا، مولا پھر علی کی بیٹی کیا تھی؟ مولا نے مسکرا کے کہا علی کی بیٹی عالیہ بی بی زیبہ بی بہادر نہیں تھی، بی بی شجاع تھی، بی بی بہادر نہیں تھی، بی بی شجاع تھی۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا لفظ 2 ہیں، ترجمے بھی 2 ہوتے ہیں، پھر بتائیں بہادر کس کو کہتے ہیں، شجاع کس کو کہتے ہیں؟ ابھی کچھ لمحے پہلے ملک پور میں پڑے، سارا اجتماع اتنی داد دبا دیتا رہا، بس میرے اعتماد کا مارنا تو نہ، اسی سماعت پہ سن لینا، میں جملے پہ جملہ اگلا دے دوں گا۔ غازی کی عزت کی قسم میں سرکار نے مسکرا کے کہا، سنو، علی کی بیٹی بہادر نہیں، علی کی بیٹی شجاع ہے، کیونکہ بہادر اس کو کہتے ہیں جو آئی ہوئی مصیبت کا مقابلہ کرتا ہے، شجاع اس کو کہتے ہیں جو مشکل کو مشکل کے گھر میں جا کے مارتا ہے۔ آپ جی گئے، مولا آپ کو سلامت رکھے، سارے مل گئے۔ یا علی، علی کی بیٹی بہادر نہیں سے کہنے جا رہا ہوں، آپ بس اتنا سن لینا کہ ہر روزانہ سارے انبیاء اکٹھے ہو کے مصطفیٰ کے روزے پہ آتے ہیں، مصطفیٰ کے روزے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرا شکریہ، تو نہ ہوتا ہم نہ ہوتے، تو نہ ہوتا ہم نہ ہوتے، تو نہ ہوتا ہم نہ ہوتے، تو نہ ہوتا ہم نہ ہوتے۔ یہ شکریہ ادا کر کے جاتے ہیں۔ نبیوں کا سلطان اٹھ کے کربلا جاتا ہے، حسین کے روزے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے حسین تو نہ ہوتا میں نہ ہوتا، حسین تو بہادر نہیں، علی کی بیٹی ہے شجاع۔ بہادر کسے کہتے ہیں جو آئی ہوئی مصیبت کا مقابلہ کرتا ہے، شجاع کسے کہتے ہیں جو مشکل کو مشکل کے گھر میں جا کے
مارتا ہے، اسے شجاع کہتے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن بندوں نے حسین کا اصغر نہیں چھوڑا، انہوں نے سجاد بھی چھوڑ دیا۔ سجاد کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن کوئی ایسی ہستی تھی جو سجاد کو بچا رہی تھی، اسی لیے علی کی بیٹی نے سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکال کے یزید کے گھر میں لے کے جائے گئی۔ گھر میں جا کے کھڑی ہو کے علی کی بیٹی نے کہا، یہ وہی سجاد ہے جو حسین کا بیٹا ہے، تو نے حسین سے تو بیعت مانگ لی تھی، اگر باپ کا ہے تو سجاد سے مانگ کے دکھا۔ اگر باپ کا ہے تو صرف سجاد سے مانگ کے دکھا۔ تو سجاد سے میں بالکل سادہ سی بات کر رہا ہوں، آپ کے عقیدے کی نوکری میں بھی شروع کر دوں گا، لیکن تھوڑا سا ایک ماحول بن جائے۔ 11 محرم کو علی کی بیٹی، چلو اب بیٹھے ہو تو پھر بات کر دیتے ہیں۔ علی کے لہجے میں اللہ کی اس کائنات میں صرف 2 ہستیاں بولی ہیں۔ علی کے لہجے میں اللہ کی اس کائنات میں صرف 2 ہستیاں بولی ہیں، ایک عالیہ مخدومہ یزید کے دربار میں بولی ہے، اور ایک دوسرا معراج کی شب محمد سے وہ بولا ہے۔ اللہ کے لہجے میں وہ علی بولا ہے، علی کی بیٹی۔ توجہ، علی کی بیٹی 11 محرم کو حسین کے نام کا قافلہ لے کے اپنے کربلا سے چل پڑی تھی شام کی جانب، لیکن یہ وقت کا یزید چاہتا تھا کسی نہ کسی طرح یہ علی کی بیٹی میرے دربار تک نہ آئے۔ اگر یہ میرے دربار تک آ گئی، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ بول پڑے گی تو کیا قیامت آ جائے گی، کیونکہ فاطمہ مدینے میں ایک بار بولی تھی جب علی پہ ظلم ہوا تھا، کعبے کی دیواریں اتنی بلند ہو گئی تھی، نیچے سے گھوڑے گزرنا شروع ہو گئے تھے، یہ اسی فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ میرے گھر آ گئی، اس نے گھر آ کے خطبہ دے دیا، میری شام تباہ ہو جائے گی، جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤں گا۔ لیکن ادھر علی کی بیٹی حسین کا نام کا جلوس تیار کر رہی تھی، خود قافلہ سالار بنی، نائب سالار سجاد کو بنایا، اس قافلے میں جلوس میں حسین کے صحابی، حسین کے سارے عاشق لے کے چلی، سزاد لے کے باقر چلی، سارے ماتمی لے کے علی کی بیٹی چلی۔ علی کی بیٹی نے 11 محرم کو ارادہ کر لیا، کسی کی مجال نہیں تھی علی کی بیٹی کو لے کے جاتا، علی کی بیٹی اپنی مرضی کے ساتھ گئی تھی۔ علی کی بیٹی نے 11 محرم کو ارادہ کیا، میں یزید کے دربار میں جاؤں گی، اس کے دربار میں کھڑی ہو کے اپنے حسین کو منوا کے آؤں گی۔ اب غازی کی عزت کے سمے ادھر سے علی کی بیٹی نے ارادہ کیا، ادھر سے یزید نے پروگرام بنانے شروع کیے کہ میں نے علی کی بیٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے شام نہیں آنے دینا، میں نے شام کی اس گلی سے گزر نہیں دینا۔ اگر اس گلی سے علی کی بیٹی گزر گئی، اس گلی میں علی کے چاہنے والے رہتے ہیں، علی کی بیٹی کو دیکھیں گے جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے۔ اس نے مشکلات پیدا کرنی شروع کی، اس نے رستے میں پتھروں کا برساؤ کرنا شروع کیا، اس نے رستے رگوانے شروع کیے کہ علی کی بیٹی حسین کے نام کا جلوس لے کے نکلی ہے، علی کی بیٹی یہاں سے نہ گزرے، علی کی بیٹی پتہ نہیں تو حسین کے ماتمی جلوسوں میں بھی چلتا ہے تو نہ بول سکا، علی کی بیٹی حسین کے نام کا جلوس لے کے چلی۔ یزید چاہتا تھا علی کی بیٹی اس گلی سے نہ گزرے، علی کی بیٹی اس بازار سے نہ گزرے۔ آج 1400 سال ہو گئے ہیں، آج بھی ہم حسین کے نام کا جلوس لے کے نکلتے ہیں، وقت کا یزید اٹھ کے کہتا ہے یہاں اس گلی سے جلوس نہ گزرے، اس بازار سے جلوس نہ گزرے۔ ہمیں پتا چل گیا جو آج حسین کے جلوس کے خلاف ہوتا ہے، یا تو وہ یزید ہوتا ہے یا یزید کا بیٹا ہوتا ہے۔ توجہ ہے، اللہم صلی علی محمد۔ ہوں تیرا نام لوانو دے کرے نا، میں نے دس دینا تیرے حصے دا میں لوا دوں گا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بچے ہیں، ان کا بیٹھنا بڑی عبادت ہے، یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی نا، بس شرارتیں نہ کریں۔ علی کی بیٹی حسین کے نام کا قافلہ لے کے، ابھی میری مرضی کی تو ڈیوٹی شروع نہیں ہوئی ہے، اب سنو گے تو بات کریں گے نا۔ علی کی بیٹی حسین کے نام کا قافلہ لے کے اپنے گھر سے چل پڑی تھی، علی کی بیٹی اس کے دربار میں آئی، دربار کے باہر کھڑے ہو کے علی کی بیٹی نے اس کے محل کو دیکھ کے کہا اچھا تو یہ ہے اس کا محل جو میرے بھائی سے بیعت مانگتا تھا، یہ ہے اس کا محل جو میرے بھائی سے بیعت مانگتا تھا۔ علی کی بیٹی نے اپنی زبان کو ذوالفقار بناتے ہوئے اس کی دربار میں پہلا قدم رکھا، پہلا قدم رکھتے علی کی بیٹی نے کہا ہندا کے بیٹے، او نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، تو جو میرے بھائی سے بیعت مانگتا تھا، بتا تو میرے بھائی
سے بیعت کیوں مانگتا تھا؟ اس نے کہا علی کی بیٹی میرا حق بنتا تھا، کیونکہ دیکھنا تیر میرے پاس ہے، تلوار میرے پاس ہے، نیاز میرے پاس ہے، برچھی میرے پاس ہے، قلم بیچنے والے میرے پاس ہے، ضمیر بیچنے والے میرے پاس ہے، فوج میرے پاس ہے، ملک میرے پاس ہے، سپاہی میرے پاس ہے، سلطنت میرے پاس ہے، وزیر میرے ہیں، مشیر میرے ہیں۔ یہ گنواتا رہا، علی کی بیٹی سنتی رہی۔ جب یہ گنوا گنوا کے تھک گیا نا، علی کی بیٹی مسکرا کے فرماتی جاہل، تیرا یہ سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے کچھ نہیں ہے، تیرا یہ سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے کچھ نہیں ہے، تیرا یہ سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اور سن، اتنا کچھ ہونے کے باوجود مانگ تو پھر تو ہم سے ہی رہا ہے نا، اتنا کچھ ہونے کے باوجود مانگ تو پھر مجھ سے ہی رہا۔ علی کی بیٹی نے کہا دیکھ، کربلا میں جنگ تھی، ہم جیت گئے تو ہار گیا۔ یہ کہتا ہے علی کی بیٹی جلدی نہ کر، کربلا میں میں جیتا ہوں، تیرا بھائی ہار گیا ہے، کیونکہ تیرا بھائی ہم نے مار دیا تھا۔ حسین کی بہن نے مسکرا کے کہا جس کو تم گھرانا چاہتے تھے نا، آج تمہارے ہی دربار میں وہ تم سے بھی زیادہ بلند ہے، تمہارے ہی دربار میں وہ تم سے ہی زیادہ بلند ہے۔ علی کی بیٹی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، یہ علی کی بیٹی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ علی کی بیٹی نے کہا تو نے جو میرے حسین بھیا سے بیعت مانگی، دیکھنا آج ہم جیت گئے تو ہار گیا۔ اس نے کہا نہیں علی کی بیٹی، ہم جیتے ہیں، ہم نے تیرے حسین بھائی کو مارا ہے۔ علی کی بیٹی نے کہا فیصلہ زندگی اور موت پہ نہ رکھ، فیصلہ زندگی اور موت پہ نہ رکھ، موت کا فرشتہ ہمارے گھر کا نوکر ہے، موت کا فرشتہ ہمارے امر کا نوکر ہے، جب تک امر نہیں کرتے وہ حرکت نہیں کرتا ہے۔ اگر تو نے ہار جیت کا فیصلہ کرنا ہے، ابھی تیرے ہی دربار میں اذان ہوگی، اگر تو اذان میں تیرے نانے کا نام آیا تو جیت گیا، میرے نانے کا نام آیا میں جیت، تیرے نانے کا نام آیا تو جیت، میرے نانے کا نام آیا میں جیت۔ علی کی بیٹی اس کے دربار میں کھڑی، علی کی بیٹی نے کہا تو جو بار بار ایک ہی سوال کرتا ہے کہ میں تیری بیعت کروں، میں تیری بیعت کروں، حسین بیعت کرے، بتا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا حسین میرے اختیارات کو نہیں مانتا تھا، حسین میرے اختیارات کو نہیں مانتا تھا۔ اختیار کا نام آیا، اب میں عقیدے کا مصرع کہنے جا رہا ہوں، سر اٹھائیے گا۔ اختیار کا نام آیا، علی کی بیٹی نے کہا کیا ہے تیرے اختیار میں جس اختیار کی تو باتیں کرتا ہے؟ اس نے کہا سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ علی کی بیٹی نے کہا میں تم سے کلام کر رہی ہوں، ہوائیں تیز چل رہی ہے، میری آواز تم تک نہیں جاتی، تمہاری آواز میرے تک نہیں آ رہی ہے، ایک لمحے کے لیے ان ہواؤں کو بند کر، ایک لمحے کے لیے ان ہواؤں کو بند کر۔ ہواؤں بند کرنے کا نام آیا۔ اس نے کہا علی کی بیٹی کیسے باتیں کر رہی ہے، یہ تو قدرت الہیہ ہے، اسے کون بند کر سکتا ہے؟ اس وقت رب اسکت نے بول کے کہا اسکت خاموش، اسکت خاموش، ہر چیز خاموش ہو گئی۔ رب اسکت بولی، ہر چیز پتھر کی ہو گئی، یہاں تک کہ دربار میں جانور کھڑے تھے، جس کا نتھلے سے سانس باہر آیا اس کا باہر کا باہر رہ گیا، اندر والے کا اندر نہیں گیا، جو دربار میں کھڑا تھا کھڑا رہ گیا، بیٹھا والا کھڑا نہیں ہوا، جو زندہ تھا زندہ رہ گیا۔ علی کی بیٹی اسکت خاموش میں اتنی طاقت تھی کہ دربار میں پانی چل رہا تھا، آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہر کوئی نہ بولے، خاموشی کی اتنی انتہا ہو گئی، سکھن نے اس سے پوچھا، اس نے بھی انکار کر دیا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ اب عقیدے کا مصرع عمران بھائی مجھے غازی کے سماعت کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں، ورنہ میں نہ پڑھتا۔ علی کی بیٹی کے اسکت خاموش میں اتنی طاقت تھی کہ نیزے کی نوک سے قرآن پڑھنے والا حسین بھی کی بیٹی کی قدرت کو یہ جانتا تھا۔ اس نے کہا علی کی بیٹی یہ تو نے کیسے کیا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ علی کی بیٹی نے کہا یہ بتا قیدی تو ہے یا ہم ہے، قیدی تو ہے یا ہم ہے؟ اس نے کہا علی کی بیٹی بس اتنا بتا یہ سب تو نے کیسے کیا؟ علی کی بیٹی نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا، ہم قرآن میں کہہ رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ علی کی بیٹی نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا، ہم قرآن میں کہہ رہے ہیں ان اللہ۔ علی کی بیٹی نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا، ہم قرآن میں کہہ رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم ہی ہیں جو ہر چیز پہ قادر ہے۔
سارے مل گئے؟ چلے اب دل لگ جائے گا. تمہیدی گفتگو ختم ہوئی. اب میں کرنے جا رہا ہوں ذکر، خالصتاً ذکر. اللہ قرآن میں سورہ احزاب میں فرما رہا ہے، جس کے مسلح پہ لیے ایک لمحے کے لیے ہاتھ اٹھانا ذرا، جس کے مسلح پہ علی ہے. سب علی والے ہو، سب ہی علی والے ہو. آپ کے لیے مصرع کہنے جا رہا ہوں. قرآن میں سورہ احزاب میں، یہ جو ماتمی کھڑے ہو، اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو فرش احزاب پہ آ کے بیٹھ جاؤ، نہیں تو امام بارگاہ سے باہر چلے جاؤ. مہربانی کرو، اگر کوئی کام ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ امام بارگاہ سے باہر چلے جاؤ. اگر یہیں کھڑے ہونا ہے تو آ کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ بار بار مومنین آپ کی طرف مڑ کے دیکھ رہے ہیں، دھیان ہٹتا ہے. توجہ رکھنا ہے. اللہ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں فرما رہا ہے کہ میں نے ایک ایسا وزن زمین کو سونپا، مگر زمین نے وہ وزن لینے سے انکار کر دیا. چلے عمران بھائی بات تو بیٹھ کے کرنے والی ہے. ایسا ممکن ہی نہیں میں علی کی بیٹی کا اتنا بڑا فضائل پڑھوں اور چپ کر کے بیٹھ کے پڑھ جاؤں. اللہ قرآن میں سے میں علی کی بیٹی کی فضیلت پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ قرآن میں سورہ احزاب میں فرما رہا ہے کہ ہم نے کچھ ایسا وزن زمین کو دیا، مگر زمین نے وہ وزن اٹھانے سے انکار کر دیا. زمین نے کہا، یہ آخری مصرع عالیہ بی بی کا پھر جو حکم ہے جناب عباس جتنا کہو گے اتنا سنا دیں گے. غازی عابد بھائی پھر یہ بات ایسے ختم نہیں ہوگی، یہ بات کہیں اور چل پڑے گی. کل سے یہ نہ کہہ دینا آپ آئیے گا نا، ہاں، کیونکہ بات کہیں اور طرف چل پڑے گی. کیونکہ میں نے 4 دن بالکل سادہ سی نوکری کی ہے، میں نے کوئی بات نہیں کی ہے، میں نے خود کی نفی کر کے خود کو مار مار کے باتیں کی ہیں. آج چہرے ایسے آگے ہیں تو پھر آج بات ہو رہی ہے. میں نے آج تک جتنا پڑھا وہ ایک طرف، یہ لفظ ایک طرف. میں قرآن میں سے عالیہ بی بی کی فضیلت پڑھنے جا رہا ہوں. قرآن میں سے جس کے امر کے بغیر امامت ہلتی نہیں نا. امر کے بغیر ہلتی بھی نہیں، اسے عالیہ کہتے ہیں. قرآن مجید سورہ احزاب میں اللہ فرما رہا ہے کچھ ایسا وزن تھا، کچھ ایسا بوجھ تھا جو ہم نے زمین کو سونپا، مگر زمین تڑپ اٹھی. زمین نے کہا میرے اللہ تو نے بڑا وسیع بنایا ہے، بڑا وسیع بنایا ہے، لیکن یہ وزن نہیں میں اٹھا سکتی، میری اتنی اوقات نہیں ہے، یہ وزن میں نہیں اٹھا سکتی ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے میں نے وہی وزن آسمانوں کو دیا. آسمان نے کہا میرے مالک کثیر تعداد میں ہے، بہت زیادہ ہے، بہت حد نگاہ ہمارا بہت حد نگاہ تک ہے، لیکن میرے مالک ہم اسے اٹھا نہیں سکتے، اتنی قوت نہیں ہے ہمارے اندر. اللہ کہتا ہے میں نے وہی وزن پہاڑوں کو دیا. پہاڑوں نے کہا میرے مالک بڑے جاندار ہیں، لیکن یہ آئے گا تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس کا وزن ہم نہیں اٹھا سکتے. پہاڑوں نے بھی جواب دے دیا. 6ویں مولا سے جناب جابر نے پوچھا تھا، مولا یہ قرآن سورہ احزاب میں ایسا کون سا وزن ہے جو زمین، آسمان اور پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا؟ 6ویں شہنشاہ کی زبانی ہے. مقتل ابو بصیر میں مولا فرماتے ہیں کہ ہوا کچھ ایسا تھا، مولا نے مسکرا کے کہا یہ وزن تھا امامت کا، یہ وزن تھا امامت کا، یہ وزن تھا امامت کا، جو سوائے نبوت کے کوئی نہیں اٹھا سکتا، جو سوائے محمد کے کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا. اسی لیے فتح مکہ کے موقع پہ بڑے بڑے بزرگ لوگ تھے، لیکن محمد ہی کے کاندھوں پہ علی کھڑا ہوا تھا، محمد ہی کے کاندھوں پہ علی کھڑا ہوا تھا. کسی اور بزرگ صحابی کے کاندھوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے. اب حساب تو تھا نا، کعبے سے بت گرانے تھے، کعبے سے بت گرانے تھے، کعبے سے بت گرانے تھے. میں کہہ رہا ہوں علی نے نبی کے کاندھوں پہ چڑھ کے بت توڑے، علی نے نبی کے کاندھوں پہ چڑھ کے بت توڑے. علی کے ہاتھوں خداؤں کا حساب ہوا، علی کے ہاتھوں خداؤں کا حساب ہوا. علی نے نبی کے کاندھے پہ چڑھ کے بت توڑے. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، بڑے بزرگ لوگ تھے، بڑے جوان لوگ تھے، دراز قد لوگ تھے، کسی کو کہہ دیتے علی ان کے کاندھے پہ کھڑے ہو جاتے. نبی نے کہا نہیں، یہ وزن تھا امامت کا، سوائے محمد کے، سوائے نبوت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا. یعنی کہ امامت کا وزن سوائے
पल्लाए नबूवत के कोई उठा नहीं सकता। 10 मुहर्रम को शाम गरीबा को जलते हुए खैमों में से अली की बेटी ने अपनी पुश्त पे सजाद को उठा के जमाने को बता दिया, दुनिया वालों मैं करबला में अली की बेटी नहीं, वक्त का मोहम्मद बन के आई। आप जी सलावात ऐसी पढ़े कि मेरा जनाब अब्बास पढ़ने पे दिल है। कहूँ अजीम भाई, इमरान भाई, कहूँ मिसरा जनाब अब्बास का। आबद भाई, इमरान भाई, शेख साहब, अजीम भाई, आप बुजुर्ग जितनों का मुझे पता है, जितनों का नहीं पता भी पता चल जाएगा। कौन है अब्बास? जो अली पर अली हो उसे अब्बास कहते हैं। हाय 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 हाय। आप जी मालिक, आप जो अली पर अली हो उसे अब्बास कहते हैं। आपको मेरे 5वें मौला का फरमान है, मौला का फरमान ना हो मैं मौला का मुजरिम, मौला की बारगाह में खड़ा हूँ। आप शक करो तो फिर मौला की जुबान भी चेक करना है, और बंदा अपना इलाज खुद सोच ले। 5वें शहनशाह का फरमान है। इमरान भाई, मैं जुमला आप लोगों के आसरे पे कहने लगा हूँ, लेकिन अतमाद का बस मान न तोड़िएगा, अगर आप भी नहीं सुनेंगे मुसाहिब पढ़ के सलाम कर देंगे। 5वें शहनशाह का फरमान है कि जिस तरह सारी कायनात पर हम 14 का एहतराम वाजिब है। मुझे बोल के बताएं 14 का क्या एहतराम है? 14 हमारी सलात है, हमारा सियाम है, हमारे सजूद हैं, हमारा रुकू है, हमारा किबला है। अमरान शाह जी सर उठाना। 14 हमारा किबला है, यानी कि हम 14 को सजदा करते हैं। 14 हमारे मालिक हैं, हमारे खालिक हैं, हम 14 को सजदा करते हैं। जो हुसैन का मातमी है ना, वो मुंह पे इरादा रख लेंगे, मैंने नहीं बोलना, हाथ रख लेना, तेरे अंदर अब्बास की वलायत की इज्जत हुई, तेरा हाथ उठ जाएगा, गाजी की इज्जत की कसम है। जनाब 5वें शहनशाह का फरमान है, किसी बंदे का नहीं है। 5वें शहनशाह फरमाते जिस तरह 14 का क्या हमारे यहाँ नजदीक है तजीम कि हम 14 को सजदा करते हैं, कि 5वें शहनशाह फरमाते हैं कि जिस तरह सारी कायनात पर हम 14 का एहतराम वाजिब है, इसी तरह हम 14 पर अब्बास का एहतराम वाजिब। बोलो हुसैन के मातमी। आप जी या अली। इसी तरह हम पर अब्बास का, क्योंकि जनाब अमीर का फरमान है अना आयतुल कमर, मैं अली कमर की एक आयत हूँ। कमर एक मुकम्मल कुरान है, मैं अली उसकी आयत हूँ। मौला से सवाल किया था, मौला अंता कमर, फरमाया हाजा अब्बास, अब्बास ही तो कमर है। अब्बास की एक आयत हूँ, अब्बास ही तो कमर है। सफीन के मैदान में ना मालिक अश्तर चल रहे थे, गाजी को लेकर बड़ा परेशान था सफीन के मैदान में मालिक अश्तर, क्योंकि इनके नौकरों को भी इनकी मार्फत नहीं होती है। चलते चलते मालिक अश्तर को आवाज़ दे के अली ने कहा आईना आईना मालिक अश्तर, इधर आ, मेरे करीब आ, मेरे करीब आ। मालिक अश्तर करीब आया। जनाब अली ने मुस्कुरा के कहा ए मालिक अश्तर, क्या तुम्हें पता है मेरा अब्बास कौन है? मालिक अश्तर ने सवाल नहीं किया था मन अब्बास, कौन अब्बास है? अली का दिल किया मैं अब्बास सुनाऊं, अली का दिल किया मैं अब्बास की फजीलत के कुछ जुमले सुनाऊं। जनाब अली ने पास बुलाया, मालिक अश्तर को पास बुलाया, कहा ऐ मालिक अश्तर तुम्हें पता है मेरा अब्बास कौन है? तुम्हें पता है मेरा अब्बास कौन है? मालिक अश्तर ने कहा या अली का तो पहले ही बड़ा परेशान हुआ, अब्बास जो कर रहा है, मुझे बताए ना आपका अब्बास कौन है? अली ने मुस्कुरा के कहा मालिक अश्तर, जो अल्लाह की आंखों से ओझल हो जाए उसे अब्बास कहते, जो अल्लाह की आंखों से ओझल हो जाए उसे अब्बास कहते हैं। वो गाजी के मुरीद जमीन पकड़ के बैठेगा, अरे गाजी की वलायत की कसम है, इससे बड़ा जुमला मेरे पास कोई नहीं खिताबत का। इतना कहना था कि मालिक अश्तर मरने के करीब अली की नलैन पे हाथ रख कहता है मालिक अश्तर, हाँ या अली आप बिल्कुल सच्चे हैं, अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे आईना आईना अब्बास, अब्बास कहा आईना आईना अब्बास, अब्बास कहाँ पे है? क्योंकि अली की आंखें ऐनुल्लाह है, जो अली की आंखों से ओझल हो जाए।
مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھنا ہے، اسی پہ سلام کرنا ہے۔ اللہ کا نبی ہے، نام اس کا ہے یونس نبی۔ کیا نام ہے جی؟ یونس نبی اللہ کا نبی ہے۔ یہ دریا میں گرا، مچھلی کے پیٹ میں گیا، اللہ نے مچھلی پہ وحی نازل کی، سر اٹھانا۔ اللہ نے کہا اے جمجمہ تمہارے ہاں میرا ایک مہمان ہے، اس مہمان کی 40 دن دیکھ بھال تم نے کرنی ہے۔ اچھا ایک واقعہ نا کچھ لوگوں نے لکھا، ہمارے اپنے لوگوں نے لکھا، لیکن وہ بالکل غیر مناسب ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ایک دن اپنے صحن میں بیٹھے تھے سید الساجدین کے سامنے، جناب امام باقر کھیل رہے تھے۔ کھیلتے تیرے میرے بچے ہیں، ان کے بچے نہیں کھیلتے۔ امام باقر کھیل رہے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ انہوں نے لکھا کہ کھیلتے کھیلتے امام باقر ایک کنویں کے قریب گئے، کنویں میں جھانکا، استغفر اللہ، ان کا پاؤں پھسلا اور مولا کنویں میں گر گئے۔ پھر امام سجاد نے بڑی مشکل سے نکالا۔ جو کائنات کا مشکل کشا ہے نا، ان کے بارے میں یہ لکھا، لیکن یہ بات مجھے اندر سے مار رہی تھی، توڑ رہی تھی، کھا رہی تھی۔ لیکن عباس تو پھر عباس ہے نا، وہ تو حقیقت بتا دیتا ہے۔ اللہ کا نبی ہے، میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں امام باقر کنویں میں کیسے گئے، کیوں گئے۔ اللہ کا نبی ہے، نام یونس نبی ہے، مچھلی کے پیٹ میں گیا، اللہ نے جمجمہ کو اے وحی کر دی، اے جمجمہ آج کے بعد تیرا 40 دن کے لیے میرا مہمان ہے ایک نبی، تو نے اس کی پرورش کرنی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کی پرورش کا ذمہ میں نے تیرے سر پہ اس لیے لگایا ہے کیونکہ وہ نبی ہے تو ولی ہے، وہ نبی ہے تو ولی ہے۔ جمجمہ کو کیوں ولی کہا گیا؟ اب اللہ کا نبی 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، 40 دن کے بعد اللہ کی آواز آئی اے جمجمہ، اے جمجمہ میرا نبی مجھے واپس کر، ویسا ہی صحیح سلامت نبی واپس کر دیا۔ واپس کر کے جمجمہ نے کہا اے اللہ تیرا اللہ مزاج ہے نا، تو کسی کا دیا ہوا نہیں رکھتا ہے، اب میں نے تجھ پہ یہ کیا ہے احسان، 40 دن تیرے نبی کو رکھا ہے میں نے اپنے پاس، اس کے عوض مجھے بھی کچھ دے۔ اللہ نے کہا جمجمہ منہ سے بول کیا چاہیے، منہ سے بول کیا چاہیے؟ جمجمہ نے ہاتھ باندھ کر میرے مالک زمین پہ آ، پانی میں آ، مجھے اپنا چہرہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جمجمہ انتظار کر، ایک وقت آئے گا میں تمہیں اپنا چہرہ دکھاؤں گا، میں تمہیں اپنا چہرہ دکھاؤں گا۔ اب جمجمہ نے انتظار کرنا شروع کیا۔ مچھلی کی اتنی عمر ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ انتظار میں زندگیاں گزارتی رہی۔ نبیوں کا دور گزرا، عیسیٰ موسیٰ کا دور گزرا، نبی کا دور گزرا، علی کا دور گزرا، حسن کا گزرا، حسین کا گزرا، سجاد کا دور آ گیا۔ یہ مچھلی زندہ رہی، یہ مری نہیں، کیونکہ یہ انتظار میں تھی۔ یعنی جو انتظار میں ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، جو انتظار میں ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے۔ یہ انتظار کرتی رہی۔ ایک دن تیرے اور میرے سجاد مولا کے بالکل سامنے امام باقر نے آ کے کہا تھا بابا اگر آج آپ اجازت دیں تو کیوں نہ مچھلیوں سے جا کے اپنی بیعت کروائی جائے، مچھلیوں سے جا کے اپنی بیعت کروائی جائے۔ اپنی مرضی سے امام باقر پانی میں کودے، وہ کنویں سے گئے صحرا میں، صحرا سے گئے دریا میں، دریا سے گئے گہرائی میں، گہرائی میں جا کے بالکل وہاں گئے جہاں مقام جمجمہ تھا۔ وہاں جا کے مولا نے مسکرا کے کہا کہاں ہو جمجمہ؟ آؤ جسے دیکھنے کی تمہیں حسرت تھی ہم تمہیں اپنا چہرہ دکھانے آگے، آؤ جسے دیکھنے کی تمہیں حسرت تھی ہم تمہیں اپنا چہرہ دکھانے آگے۔ اتنا کہنا تھا جمجمہ نے کہا اچھا تو وہ تو ہے جو مجھ پہ وحی کیا کرتا تھا، جو مجھ پہ وحی کیا کرتا تھا۔ امام باقر نے کہا نہیں میں اکیلا نہیں ہوں، مجھ جیسا محمد ہے، مجھ جیسا علی ہے، مجھ جیسا حسن ہے، مجھ جیسا حسین ہے، مجھ جیسا میرا بابا سجاد ہے، مجھ جیسا میرا بیٹا با سجاد ہے، مجھ جیسا قائم تک ہے۔ ہم 14 ہیں، ہم 14 ہیں۔ جمجمہ نے کہا آپ 14 کہاں رہتے ہو؟ فرمایا فرش پہ رہتے ہیں تو 14 ہوتے ہیں، عرش پہ جاتے ہیں تو 1 ہو جاتے ہیں۔ مولا جب آپ عرش پہ جاتے ہو 1 ہو جاتے ہو اس وقت آپ کیا ہوتے ہو؟ مولا نے کہا انا عباس تب ہم عباس ہوتے۔ آپ جی تب ہم عباس ہوتے۔ 5 محرم گزر گئی، 4 راتوں کا مہمان زہرا کا بیٹا مولا عباس کا مسئلہ۔ مشکل ترین دکھ پڑھنے میں نے آج، علی کی بیٹیوں کا مان پڑھنا ہے میں نے،
سر سے ردا اتار کہا میں غریب ہوں. بھائی 5 ہو یا بھائی 6 ہو، لیکن ایک بھائی ان میں سے ایسا ہوتا ہے بہنوں کو مان اس پہ زیادہ ہوتا ہے. سر سے ردا اتار کہا میں غریب ہوں، پھر ہو کے اشک بار کہا میں غریب ہوں. کرب و بلا میں جو زین سے گرا عباس، رو کے زینب نے کہا میں غریب. بڑا مان تھا علی کی بیٹی کو عباس کو، بڑا مان تھا علی کی بیٹی کو جناب مولا ابوالفضل العباس پہ. 10 محرم کو تیرے اور میرے ابوالفضل العباس میدان میں سے نا اپنی زوجہ ام لبابہ کے خیمے میں گئے ہیں. جا کے دیکھا کہ خیمے میں بیٹھی ام لبابہ عباس کی زوجہ اپنا سامان باندھ رہی ہے. عباس نے کہا ام لبابہ پیاس سے تنگ آ گئی، کہاں جانے کے ارادے ہیں؟ لبابہ رو کے کہتی ہے عباس اب میں نے کربلا میں نہیں رکنا. جب کہا نا کربلا میں نہیں رکنا، رو کے عباس نے کہا پیاسی رہ تھک گئی ہے. رو کے کہتی پیاسی ساری زندگی بھی رکھے تو رہنے کو تیار ہو، لیکن میں تھک گئی ہوں. ہر خیمے میں سکینہ صبح سے 1 مرتبہ گئی ہے، میرے خیمے میں 9 مرتبہ آئی ہے. وہ تیرا پوچھنے آتی، میں بہانہ کر کے کبھی قرآن کھول لیتی، کبھی مصلے پہ بیٹھ لیتی. عباس عجب ہو گیا. اب جب 9ویں مرتبہ آئی ہے نا، دروازے پہ کھڑی ہو کے کہنے لگی واقعی ہی مجھے پتا لگ گیا یہ امیر باپ کے امیر بیٹے کا خیمہ ہے، میں غریب باپ کی غریب بیٹی. یہ امیر باپ کے امیر بیٹے کا خیمہ ہے. بس تمام کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، زیادہ مصائب نہیں پڑھنا، وقت تمام ہو گیا. کربلا میں علامات تباہ تباہی، میں اکثر ان کے پاس جاتا رہتا ہوں جب کربلا جاتا ہوں. انہوں نے 88 مقتلیں کرامت بھائی لکھی ہیں امام حسین کی مظلومیت پہ. 88 مقتلیں لکھی ہیں جو پورے پاکستان میں پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں. میں نے کربلا میں کھڑے ہو کے قبلہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا تھا. میرے ساتھ قبلہ علامہ آصف رضا الوی صاحب بھی تب تھے، ہم دونوں موجود تھے. ہم نے ہاتھ رکھا تھا، میں بھی ان کے ساتھ تھا. پوچھا انہوں نے بھی تھا، پوچھا میں نے بھی تھا. ہم نے رو کے کہا تھا ہمیں عباس کی مصیبت کا کوئی ایسا جملہ سنا دیں کہ ہم پاکستان میں جا کے پڑھیں. انہوں نے رو کے کہا تھا بتاؤ تم غازی کے کون سے مصائب پڑھتے ہو پاکستان میں؟ ہم پڑھتے ہیں کہ غازی کا دایاں شانہ کٹا، غازی نے کہا اصغر کا سکینہ. غازی کا بایاں شانہ کٹا، غازی نے کہا سکینہ کا صدقہ. ہم پڑھتے ہیں غازی کے شانے کٹے ہیں. انہوں نے رو کے کہا پیچھے وہ عربی میں عبارت پڑھی ہے وہ نکال، وہ عربی میں عبارت پڑھی ہے نکال. جیسے ہی وہ عبارت نکال کے پڑھی اس میں لکھا تھا غازی کے ہاتھ نہیں، کمینوں نے غازی کے پاؤں بھی کاٹ دیے تھے، کمینوں نے غازی کے پاؤں بھی قلم کر ماتم. زیادہ جملہ نہیں پڑھنے میں نے، غازی کے پاؤں بھی قلم کر دیے تھے. وہ کہتے ہیں کہ مارا گیا 10 محرم کو عباس. ایک مصرع اسی پہ ماتم حسین کی صدا بلند. میرا پڑھنا آسان ہے، تیرا سننا آسان ہے، 1 یا 1.5 منٹ ممبر چھوڑا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ شام کا بازار تھا، ہر سر نیزے کی نوک پہ تھا، ہر سر نیزے کی نوک پہ تھا. یہ جو مائیں بہنیں بیٹھی ان کی زیادہ ہائی آئے گی. ہر سر نیزے کی نوک پہ تھا، لیکن ایک سر ایسا تھا جو نیزے کی نوک پہ نہیں تھا، ایک گھوڑے کے گلے میں تھا. اور پوچھا گیا یہ گھوڑے کے گلے میں کیوں ہے؟ انہوں نے روکے کا عباس بڑا غیرت مند تھا، جب بھی زینب کا کھلا سر دیکھتا زمین پہ گر جاتا. کچھ اتنی بار غازی کا سر نیزے سے زمین پہ آیا، جب آخری بار غازی کا سر نیچے گرا ہے شمر نے آواز دے کے کہا عمر سعد اب غازی کے سر میں نیزے لگنے کی جگہ نہیں رہی، اب غازی کے سر میں نیزے لگنے کی جگہ نہیں رہی. اس کمینے نے لوہے کا گرز اٹھا کے عباس کے دائیں کان میں رکھ کے پیچھے سے پتھر کا وار کیا، ادھر سے گرز نکل گیا اور رو کے زینب کے دین مار اور میرا مان عباس